الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ جمعہ کی روشنی میں تربیت کے عنوان سے 8ویں منزل کا خطاب بتوفیق الہی. اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مسلسل 8 مجالس میں نہ صرف یہ کہ حسن انتظام اس تمام مومنین، ظاہر ایک ٹیم ہے، تمام مومنین نے نہ صرف حسن انتظام دکھایا ان مجالس میں، اور یہی نہیں کہ صرف مومنین بلکہ مومنات کا کردار بھی بہت عمدہ رہا ہے کہ بچے مسلسل آ رہے ہیں. اور شام آپ سمجھیے کہ اگر 6 بجے بھی مجلس ہے خواتین کی تو 5 بجے سے اس کی تیاری کے مراحل ہیں، بچوں کی تیاری، اور پھر رات کو 9:30 پونے 10 تک کی جو مجالس ہیں ان میں ٹھہرنا، بچوں کا انتظام رکھنا کرنا، ان کے لیے علیحدہ سے چھوٹی چھوٹی مجلسوں کا انتظام کرنا، پھر تبرک کے معاملات. تو یہ اس طرح کی جو گیدرنگز ہیں وہ کوئی سال میں ایک دفعہ ہو اور اس پر ٹکٹ ہو اور 500 ڈونرز ہوں اور پھر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ عجیب و غریب ذکر ہے کہ اس سے ملحق ہو جانے والا، اس سے منسلک ہو جانے والا نہ صرف یہ کہ اپنی بقا کا انتظام کرتا ہے بلکہ یہ ذکر معاشرتی طور پر بھی کمیونٹیز کی بقا کا سبب بن جاتا ہے. تو میں اپنی بہنوں کو تہنیت پہلے پیش کرتا ہوں، اطمینان کا اظہار پہلے کرتا ہوں کہ اس قدر حسن انتظام کے ساتھ مجالس کا فروغ. میں نے جیسے عرض کیا تھا، قبولیت تو یہ ہے کہ ان مجالس کے بعد بھی وہی اسپرٹ رہے، جب تک رہے گی وہ اسپرٹ مجلس قبول ہے. اور اگر ہم دوبارہ واپس اپنی دنیا میں چلے گئے، ایک دفعہ تمام جمع مومنین و مومنات کی اس سعی مقبول کے لیے بلند آواز سے درود ہے. دوسرا جو سبب اطمینان ہے، ظاہر محرم ہے، خوشی کا لفظ استعمال ہے، سبب اطمینان مجھے کل ہی پتہ چلا. میں بڑا متردد تھا کہ ان مجالس کی روشنی میں اگر ہم کچھ مزید ترقی نہ کر سکے تو میرا خیال تھا کہ میں درخواست آج کروں گا کہ جو ڈیفینیشن کل علم کی دی گئی ہے اس کے مطابق حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے ہمیں کچھ فردر ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. ہمیں دعائے کمیل اور اس کے ساتھ دیگر نماز جمعہ کا قیام اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی طرف اب رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اس آرگنائزیشن نے اسٹیبل آرگنائزیشن ہے یہ، الحمدللہ شکر. تو وہ مجھے پتہ چلا کہ مومنین و مومنات نے یہ انتظام پہلے ہی کیا ہوا ہے. دعائے کمیل الحمدللہ جاری و ساری ہے. تو ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے دوبارہ. بہت ہی خوشی کے سبب ہے. میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اطمینان قلب ہے کہ مومنین کی یہ کاوشیں مقبولیت کی طرف رواں دواں ہیں، الی صراط مستقیم کی طرف کا سفر ہے، اور بہت جلد یقیناً یہ اعلیٰ صراط مستقیم پہ بھی رہے گا جب انشاءاللہ. میری طرف سے بہت میرے پاس کلمات خوشی کے نہیں ہو سکتے ان دنوں میں، لیکن اطمینان قلب کا ضرور سامان ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات کو مزید معتبر اور بلند کرے، آمین۔ اور قرآن اور ذکر محمد و آل محمد دونوں کے سائے میں آپ کے تقویٰ کا سفر آگے اسی طرح چلتا ہے۔ آمین۔ تیسری چیز جو بہت ہی اچھی خبر میرے لیے رہی، وہ میں نے اس دوران فردن جو مومنین و مومنات سے، یعنی جن مومنین سے رابطہ رہا میرا اور جو ایسے مومنات جن سے رابطہ میرا، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ مومنین کی اکثریت بچوں کی قرآن مجید الحمدللہ پڑھ رہی ہے، تو یہ اس قدر تقویت کا سبب تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود برسبین میں بھی رہا ہوں، سڈنی میں بھی میں بہت اچھے طریقے سے مومنین و مومنات کو جانتا ہوں، لیکن قرآن کی طرف جب سوال جاتا تھا تو مجھے مایوسی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اطمینان کا وہ سما بھی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ میں نے جتنے مومنین سے میرا رابطہ ہو سکا اور میں نے ان سے بچوں کے متعلق استفسار کیا ہے قرآن کی تربیت کا کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ وہ پڑھ رہے ہیں بلکہ الحمدللہ مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کا اعجاز جو ہے وہ اس کی کنسسٹنسی ہے، یعنی آپ کنسسٹنٹلی قرآن کے ساتھ ہیں تو قرآن معجزہ ہے، اور اگر کنسسٹنٹ نہیں ہے تو قرآن آپ کے لیے صرف ایک کتاب ہے، جیسے ساری دنیا نے اس کو ایک کتاب سمجھا ہوا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمیں نبی کی قوم نہیں بننا، نبی کی حقیقی امت بننا ہے۔ اگر ہم نبی کی قوم بنے تو نبی کا شکوہ یہ ہے کہ قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اس کو مہجور کر دیا تھا، اور اگر نبی کی صحیح معنوں میں امت بنے تو ہم پھر وارث قرآن ہیں، ہم وارث یعنی قرآن کے معنی و مفہوم کے وارث اہل بیت ہیں، اور ان کی قوم ہونے کی وجہ سے ہم اس علم کے وارث ہیں۔ تو ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ دل خوش ہوتا ہے مجلس ایسی جگہ پہ کہیں پہ جا کے گفتگو کر کے، اور یہ مجلس کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور میوچل ڈسکشن ہے، تو اس کے بعد بھی اس میں ضرورت ہے گفتگو کی۔ اور ایسی مجلس جو صرف 1 گھنٹے میں تو اذہان کو کھولے رکھے اور باقی 23 گھنٹے، اس سے بہتر وہ مجلس ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کے اذہان پہ نوک ہوتی رہے اور باقی 23 گھنٹے جو ہے وہ آپ کا ذہن چلتا رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی 3 4 5 نشستوں میں معرفت قرآن و محمد و آل محمد کے سائے میں ہم نے اپنے عقیدے کے درست ہونے کا تعین کیا، اور اب آہستہ آہستہ مجالس تھوڑے سی اذہان پر نوک بھی کرتی رہیں گی، اور اسی کے سلسلے میں جو پچھلی مجالس رہی ہیں ان کو میں بڑے اختصار کے ساتھ کہ ہم نے پہلے تربیت کی ڈیفینیشن لی کہ ہدایت اور ایمان اور عمل صالح کے درمیان تربیت ہے۔ ہم نے کہا کہ صحبت تربیت کو جلا نہیں دیتی، منیت دیتی ہے، اور منیت کا مطلب حضرت ابراہیم نے ہمیں بتایا کہ وہ مجھ سے ہے جو میری اتباع کرتا ہے، اور اتباع اور اطاعت میں یہ فرق ہے کہ اطاعت آ جانے کے بعد فٹ پرنٹس پہ چلنا یہ اتباع ہے۔ پھر ہم نے مزید کہا کہ ہمیں اگر کوئی ٹرینر چاہیے تو ہمیں کسی مغرب کے فلاسفر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مغرب کے ماڈل کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس رسول اللہ کی شکل میں اور ان کے اہل بیت کی شکل میں بہترین ٹرینرز ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کا کمپیرزن کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے دیگر اولو العزم پیغمبروں سے بھی کیا۔ ہم اور آگے بڑھے اور ہم نے پھر مختلف قرآن مجید کی روشنی میں مختلف فضائل محمد و آل محمد بیان کرتے ہوئے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، کہ علم ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم کا مطلب یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن، شجاعت نہیں، وہ یہ جو تلوار نکال کے گلا کاٹنا ہے، یہ تو اسلام کا ماڈل ہی نہیں ہے۔ اور ذہن میں رکھیے بڑی مختصراً کہ جب قرآن مجید نے سورہ نحل میں کہا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو تینوں چیزیں، حکمت اور اس کے بعد موعظہ حسنہ اور اس کے بعد جادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کہیں بہت ضرورت پڑ جائے تو آرگومنٹیشن، لیکن آرگومنٹیشن بھی اس انداز سے کہ جہاں پر کسی کی ہتک نہ ہو، بیسٹ ایک یہ۔ دوسرا پھر یہ کہ معاشرے کے لیے بھی جو ٹریننگ کا، یعنی یہ انڈیویجول لیول پہ اللہ نے سورہ نحل میں آیت دی کہ ادعو الی سبیل ربک، اگر اپنے رب کی طرف مجھے آپ کو بلانا ہے تو میں پہلے حکمت کے ساتھ، ایسی حکمت کے جس میں آپ کو فائدہ نظر آئے، دوسری موعظۃ حسنہ، اور تیسری جادلہم باللتی ہی احسن، بیسٹ آرگومنٹ کا وے۔ اور جب معاشرتی سطح پر بھی اللہ نے
ٹریننگ کا انتظام کیا تو اپنے رسول کو جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ نہیں ہے کہ تم نے سلطنت بڑھانی ہے. عجیب سی بات ہے کہ کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو ان چاروں میں بھی، ان چاروں معاشرتی سطح پر بھی کہیں نہ تلوار ہے نہ کہیں جبر ہے، صرف اخلاقیات کے چاروں پہلو ہے. قرآن کی تلاوت وہ بھی علم، اس کے بعد تزکیہ نفس وہ بھی قرآن کی تلاوت سے، پھر اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم وہ بھی. تو سوال یہ ہے کہ جب نہ معاشرتی سطح پہ کہیں جبر ہے، نہ تشدد ہے، نہ اکراہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ جغرافیوں کی سرحدوں کا بڑھ جانا ہے، تو آج مسلمان اس بات پہ فخر کیوں کرتے ہیں کہ ہماری سلطنت کو اس شخص نے پھیلایا، جب اللہ نے اپنے رسول سے نہیں چاہا کہ اسلام اب جزیروں کی اور ملکوں کی سلطنت بڑھ جانے سے، جغرافیائی سرحدوں کے بڑھ جانے سے ہو. اللہ نے نہ اپنے رسول سے چاہا، نہ انسانوں سے انڈیویجولی چاہا. تو پھر ہم اپنے اسلام کی شخصیت کو، اس دین کی شخصیت کو ان لوگوں کے ذریعے کیوں پروموٹ کر رہے ہیں جن کے پاس اور کچھ نہیں رہا سوائے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے اپنی سلطنت کو بڑھانا. مجھے نظر ہی نہیں آتا، کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ یہ بات کی جائے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے. ہم نے یوں تزکیہ نفس کیا، ہم نے یوں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اسلام وہ ہے جس کے پاس یہ شخصیات نہیں ہیں. یعنی یہ گفتگو پورے اسلام میں اس کو فخر بنایا ہی نہیں جاتا. یعنی اور انڈیویجولی بھی کہیں پر کہ ہمارے پاس وہ لیڈر ہے جو حکمت کے اس معیار پہ ہے، ہمارے پاس وہ لیڈر ہے جس کا موعظہ حسنہ اس کے کردار سے میچ کرتا ہے. یعنی یہ گفتگو آپ کو اسلام میں نظر ہی نہیں آتی. تو قرآن مجید کا جو پیغام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں نے جتنی بھی مثالیں دی ان میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تمام کی تمام علم سے متعلق. کیونکہ طالوت کے کیس میں اللہ نے بڑا صریحاً کہہ دیا تھا کہ جب نبی نے ان سے کہا کہ وَزَادَهُ بَسْطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم اور جسم کا مطلب یہاں پر شجاعت تلوار والی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ علم کو امپلیمنٹ کرنا، امر بالمعروف قائم کرنا اور نہی عن المنکر کا قائم کرنا، یہ اصل میں علم کی تطبیق. تو قرآن مجید نے، جب قرآن مجید نازل ہوا تو اب میرا جو یہ تھوڑی سی تمہید ضروری تھی. یہ قرآن مجید جو نازل ہوا تو مشرکین تو رسول اللہ کے دشمن تھے، بہت زیادہ دشمن تھے. تو قرآن مجید نے ایک دعویٰ کیا سورہ بقرہ میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے، سورہ بقرہ کیا ہے، اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے تو تم ایک سورت بنا لو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ سورت تم جو بناؤ گے وہ بالکل ایک جیسی ہے، مثل ہی، اور مثل ہی کی گفتگو آپ تک پہنچی ہوئی. اللہ کہتا ہے کہ نزدیک کوئی ایک جزئی ایسا ہو کہ جو ہمارے قرآن کی فضیلت میں کامن آ جائے، کوئی ایک. اتنی قرآن کی سمتیں، کسی ایک سمت میں ہی تم کوئی پیرلل چیز لے آؤ. تو اب میرا سوال آپ سے ہے، وہ عرب کا معاشرہ تھا اور کس قدر بلند ادب کی منزل پہ فائز تھے. آپ کو پتہ ہے ادب میں بڑے بلند تھے اپنے وقت. اس طرح مصری اس وقت اسٹرکچرل بیوٹی کے لیے مشہور تھے، یونانی فلسفے کے لیے مشہور. یہ لوگ عرب میں مشہور ہیں، یعنی جو چیز تخلیق کی جاتی ہے اس میں بڑے بڑے بلند تھے. تو ایک اتنے لوگ موجود تھے، تو کوئی جو اتنی جنگیں، یعنی ایک میرے رسول نے مدینے میں 10 سال کے عرصے میں 80 جنگیں لڑی. یعنی انہوں نے نہیں لڑی، ان پہ مسلط ہوئی تو دفاع کیا. یعنی یہ کون ہے رسول؟ یہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم بزی بڑے ہوتے ہیں، یہ وہی رسول ہے کہ جو 80 جنگیں لڑ رہا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے رہا ہے، معاشرے میں تزکیہ نفس بھی ہر ایک کا انفرادی طور پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اصحاب صفہ کی بھی تربیت کر رہا ہے، جنگوں میں شریک ہونے کے علاوہ معاشرتی نظام کو بھی سنبھال رہا ہے، وحی بھی آ رہی ہے، وحی کو ڈسیمنیٹ بھی کر رہا ہے، وحی کو ریسیو بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو بھی توجہ دے رہا ہے، ازواج کو بھی وقت دے رہا ہے. جتنی
جو اولاد ہے جناب سیدہ اور ان کے بچوں، ان کے ساتھ بھی وقت اسی طرح گزار رہا ہے جیسے گزارنا چاہیے، جو حق ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو پڑھا رہا ہے، تعلیم و تربیت کا انتظام دے رہا ہے، جنگوں میں قیدی آ رہے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے بھی امور دے رہا ہے، معاشرتی نظام میں فقہ کو بھی نافذ کر رہا ہے، انبیاء کے جو علوم ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کے علاوہ حدود جو ہیں ان کو بھی نافذ کر رہا ہے، ان پر فیصلے بھی دے رہا ہے، اس کے علاوہ بکری کا دودھ بھی دو رہا ہے، اپنی چپل کو بھی کاٹ رہا ہے، اپنی چپل کو بھی کاٹ رہا ہے، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے خود جا کر مل بھی رہا ہے، بچوں مدینہ کے بچوں کو جا کے تعلیم بھی دے رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے، اور پھر کچھ اگر کوئی کوڑا پھینکتا ہے تو 3 دن ان کی جا کر عیادت بھی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اللہ سے مخاطب بھی ہے، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں تو ان فرشتوں کے ساتھ گفتگو میں بھی مصروف ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک معاشی سطح پہ عدل کا نظام بھی قائم کر رہا ہے، انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے، جنگوں میں جا کر جنگ نہ صرف لڑ رہا ہے بلکہ سرداری بھی کر رہا ہے، اپنے لیے صحابہ کی تربیت کر رہا ہے۔ یہ ایک رسول ہے جو 10 سال کے عرصے میں یہ سارے کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ ازواج مطہرات کو وقت بھی دے رہا ہے۔ یعنی کون سا وہ شعبہ ہے جو میں تو کتنے شعبے گنوا نہیں سکا یہاں پہ، وہ رسول اور سب ایک ایسے نفس کے ساتھ کر رہا ہے جس پہ وزن آتا ہے۔ اگر وزن نہ آتا تو عصمت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر سارا میکنائز ہی کر دیا ہوتا تو پھر ہم کھڑے ہو جاتے کہ اللہ ادھر میکنائز کر دیا، ادھر تو نفس پہ بوجھ ہی نہیں ہے، اس پہ نفس پہ بوجھ ہی نہیں ہے۔ اگر تو نے ہمارے نفس پہ بوجھ ہی نہ ڈالتا تو ہم بھی عصمت کے مرحلے پہ پہنچ چکا۔ معلوم یہ ہو کہ نفس پہ بوجھ بھی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، تو یہ سارے کام کرنے والا رسول، سارے کام کرنے والا رسول آپ کی معاشرتی زندگی میں ایک بہترین لیڈر کے طور پہ موجود ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ کل میں ذیشان بھائی کے ساتھ ہم دونوں یہی گفتگو کر رہے تھے کہ جب کام اللہ کا ہو یا اس کے بندوں کی مدد کا ہو تو یہ پھر جو جہاں پر آپ کے امور آپ کے سپرد ہیں اس کی نگرانی خود اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہی وجہ اور دلیل ہمارے کتنے ائمہ ایسے ہیں جن کی ایک بڑی تعداد اولاد کی رہی ہے اور وہ خود قید خانے میں رہے، تو تربیت کا تو ان کو وقت جو ملنا چاہیے تھا وہ مل ہی نہیں سکا، لیکن کیونکہ کام ایسا تھا کہ جو اللہ کا تھا اور اللہ کے بندوں کی مدد، ان پر سے جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کو ہٹانا تھا، تو کیا ہوا کہ اللہ نے ان بچوں کیسے دیکھیے کہ ان امام کے بچے سارے امام زادے اولیاء کے مقام پہ پہنچے ہیں، اپنے اپنے وقت کے بلند ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے بعض اوقات 1 سال سے زیادہ اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ معاملہ حضرت ابراہیم دوسری مثال ہے کہ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے گئے ہیں تو عرصے کے بعد پلٹے ہیں، عرصے ایک اور آگے پلٹے تو اس وقت ملاقات نہیں، پھر دوبارہ پلٹے۔ کام اللہ کا تھا اور اگر اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے تو وہ بھی کام اللہ کا ہے، اللہ وقت پھیلا دیتا ہے، اور یہ ہمارے اپنے زمانے میں بھی بے شمار اس کی مثال۔ تو قرآن مجید نے کہہ دیا تھا کہ ایک صورت بنا لاؤ، اتنے بڑے لوگ تھے تو بنا لاتے۔ یہ جو 80 جنگیں کی ہیں، یہ 80 جنگیں یہ کیوں کی؟ بھائی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاتے۔ ایک واقعہ میں نے پتہ نہیں کہاں مجلس پڑھی، اس میں بیان کیا تھا، شاید یہیں پہ تھی یا کہیں اور تھی، کہ بڑے بڑے ادیب تھے وہاں پہ، تو وہاں پر ایک میلہ لگا کرتا تھا، عکاز کا میلہ۔ اس میں عرب کے سارے ادیب آیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنی اپنی جو بیسٹ کلام ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو قرآن مجید جب نازل ہوا اور یہ دعویٰ آیا سامنے تو سب مل کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اس کا جواب ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ تو پہلے تو ڈھونڈتے رہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی جواب اپنا نہ بن سکا، اور اسی زمانے کی بات ہے کہ جب یہ سورت نازل، یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل کا بیٹا ابو جہل کے پاس بھاگ کے پہنچا اور کہنے لگا ابا یہ مسئلہ تو آج اسلام والا حل ہو گیا۔ اس نے کہا اسلام والا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ اس نے کہا آج محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایک صورت بنا لاؤ تو اگر تو جو بات ہی ختم، اسلام اللہ نے ایک دعویٰ کر دیا اور محمد نے اس کی زبان سے جاری ہوا ہے تو یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایک صورت بنا لاؤ، ہم بنا لیں گے، ہمارا دین غالب، ہماری فلسفی غالب، ہماری آئیڈیالوجی غالب۔ ابو جہل نے بیٹے کو بلایا اور کہا بات سن۔ جب وہ قریب آ گیا تو اس کو اپنے پاس بٹھایا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، کہنے لگا سن کہ جو یہ قرآن ہے نا، ہم سے اس جیسی کوئی آیت بننی نہیں ہے، اور اس جیسی آیت جو کہ ہم بنا نہیں سکتے
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے محمد کو بھی نبی ماننا نہیں ہے، تو میری تجھے ایڈوائس یہ ہوگی کہ آج کے بعد محمد کے پاس جانا چھوڑ دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پوزیشن لے لی، ابو جہل نے پوزیشن لے لی. تو اوقاس کے میلے میں وہ بیٹھ گئے کہ صورت تو ہم سے بننی نہیں ہے. تو تنقید آسان ہوتی ہے نا، مطلب تصویر میں یوں ہو جائے نقطہ یوں. تو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 3 لفظ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. میں نے پتہ نہیں کہیں یہ مجلس میں پڑھی ہے، یہاں پڑھی ہے، یہاں نہیں پڑھی. اچھا، تو 3 لفظ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. یہ دلچسپ بات ہے، اگر ہوتا بھی تو میں ضرور پڑھتا دوبارہ. 3 لفظ انہوں نے، ایک حضون کا لفظ، انہوں نے کہا عربی میں یہ حضون کا لفظ سنا نہیں گیا، یہ ہمارا جو وقت کا لٹریچر ہے اس میں نظر نہیں آتا. دوسرا قرآن مجید میں ایک اور حضون کا تو بہت مسلسل لفظ ہے. دوسرا جو ورڈ ہے کبارہ ہے، یہ بھی آیا قرآن مجید میں. تو یہ کبارہ کا لفظ نہیں، کبیر آیا ہمارے پاس، تو کبارہ کا کاف بے آکم تشریف الف رام رے، الف رے الف، تو کبارہ کا لفظ بھی نہیں آیا. تو یہ بھی لفظ ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری زبان کا ہے، تو یہ نقص ہے. اگر عربی میں قرآن آیا ہے تو عربی کا لفظ ہونا چاہیے. اور تیسرا جو ہے چیز وہ لا شعیون عجاب، یہ عجیب آیا ہے لیکن عجاب، لا شعیون عجاب کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا. تو بھیجا انہوں نے اپنے جو ایک ریپرزینٹیٹیو تھا رسول اللہ کے پاس کہ یہ 3 لفظ ہیں، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ نقص ہے. تو میرے آقا نے کہا کہ اپنی جو تمہاری جماعت کا سب سے زیادہ بزرگ ادیب ہے، ادیب بزرگ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس کو میرے پاس بھیجو؟ تو خوش تھے کہ محمد نے فوراً جواب نہیں دیا اور آ کر اپنی طرف سے طبل جنگ کی فتح کا ایک اعلان کیا کہ آج ہم ایسا سوال چھوڑ کے آئے ہیں کہ محمد ہر سوال کا جواب اللہ فوراً نازل کر دیتا تھا. اس دفعہ محمد نے کہا کہ 2-3 دن کے بعد ایک اپنے بزرگ کو شاید نیگوسیشن کی شکل اختیار کی. تو اپنے وقت کے جو بڑا کامل جید اور بہت ہی بوڑھا ادیب تھا، اس کو میرے رسول کے گھر، جب وہ رسول کے گھر میں پہنچا تو رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اجازت لے کے داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد جو ہی بیٹھا رسول اللہ کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کھڑے ہو گئے، وہ بھی دوبارہ جیسے ایک رسم ہے کہ دوبارہ وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ شاید اب مجھے دوبارہ، وہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ بیٹھ گئے اور رسول اللہ جیسے وہ دوبارہ بیٹھا رسول اللہ پھر کھڑے ہو گئے. جب تیسری دفعہ یہ واقعہ پیش آئے تو جھنجلا گیا اور ایک عجیب جملہ کہا، یا محمد. اب کون کون سے لفظ ہیں؟ حضون، کبارہ، عجاب. ایک جملہ جب اس نے دیکھا تو عجیب انداز سے جھنجلا کے کہنے لگا، یا محمد اتتخذونی حضون، اے محمد یہ میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو، یہ میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو. انی شیخ کبارہ، میں تو بہت ہی عمر رسیدہ بزرگ ہوں. ھذا ان منکم لشیء عجاب، تم سے اور تمہارے جیسے اخلاق حسنہ کے فرد سے یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے. میرے آقا نے اس کی طرف نگاہ کی، اس کو گلے سے لگایا اور کہا کہ اپنے فرد، اپنی جماعت کو جا کے بتا دیں کہ عربی کے فصیح ترین لوگ جب مشکل میں آتے ہیں تو یہ تینوں جملے بولتے ہیں، یہ تینوں لفظ بولتے ہیں. اور وہ واپس گیا اور یہ قضیہ وہاں پر ختم ہوا، ورنہ اس نے کافی پوٹینشیل اختیار کیا تھا. تو قرآن مجید کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے کسی وجہ سے تو وہ جاہلیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جب اللہ نے نازل کیا ہے تو هو الذی شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. سب سے پہلے قرآن مجید کے لیے جو ایڈریسیز ہیں، جن کو ایڈریس کیا گیا، وہ لوگ ہیں، عام انسان ہیں، کہ وہی هو الذی شهر الذی فرض صیامہ، اللہ کی جو قرآن مجید میں جو یہ پوری ہے. تو سورہ بقرہ میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لوگوں کے لیے جو کہ ہدایت ہے. تو قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ انسانوں کے لیے. اچھا، دوسرا پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا اور کہ وَأَنَّ الْقُرْآنَ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
کہ یہ جو قرآن ہے یہ قوموں کے لیے ہدایت ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ تو قرآن نے الناس کے ساتھ مومنین کا لفظ استعمال کیا، لیکن عجیب بات ہے کہ انسانوں کے لیے بھی اللہ نے جب خطاب کیا کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو لفظ کیا استعمال کیا؟ قرآن۔ اور اسی طرح جب مومنین کے لیے لفظ استعمال کیا تب بھی لفظ کیا استعمال کیا؟ قرآن۔ لیکن عجیب بات ہے جب متقین کے لیے بات کی ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہم نے متقین کے لیے اتاری۔ تو انسانوں کو بھی قرآن کی طرف مائل کیا، مومنین کو بھی قرآن کی طرف مائل کیا، لیکن متقین کو کہا کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اچھا یہ کتاب ہے تو یہ کتاب کیا چیز ہے؟ الذی آتیناہ الکتاب، جس کی وہی ہے، اللہ وہی ہے جس نے کتاب ان پر اتاری۔ آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جو اس کتاب کی معرفت اسی طرح رکھتے ہیں، یعرفون ابناہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لفظ کتاب دیا، معلوم یہ ہوا کوئی گروہ ہے، متقین کا کوئی گروہ ہے جو کتاب کی معرفت رکھتا ہے۔ قرآن کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی، کتاب کی گفتگو ہوئی۔ اور پھر دیکھیے کہ وقرآن کریم، سورہ قیامہ وقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک قرآن ہے جو کتاب مکنون، ایک کتاب میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو مکنون ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اس میں قرآن مجید موجود ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، لیکن یہاں پہ بھی کتاب کا لفظ آیا ہے۔ مطلب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ ہیں جو کتاب تک رسائی رکھتے ہیں، قرآن اس کتاب میں ہے، وہ لوگ اس کتاب کو اس انداز سے اس کی معرفت رکھتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں، میں نے کہیں شاید اسی جگہ پہ یا کہیں پڑھا ہے کہ بیٹوں کی معرفت رکھنا ایک بڑی دلچسپ کام ہے۔ جب بیٹے کی خبر آتی ہے نا، یعنی مطلب شکم مادر میں بیٹے کی خبر پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بعد سے جب تک وہ ظاہر نہیں بھی ہوتا، اس کا ہر طرح کی موومنٹ اور ہر طرح کی سچویشن ماں باپ کے سامنے ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو افزودگی کے اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں، کس طرح بچہ جو ہے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ظاہری طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ معرفت رکھتے ہیں، ظاہر ہونے سے قبل بھی معرفت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہونے کے بعد تو ان کی آنکھوں کے سامنے بِأَعْيُنِنَا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہی ہے۔ معلوم ہوا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تخلیق کے فیصلے میں چاہے شامل نہ ہو، کہ قرآن جب تخلیق ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے جیسے جیسے قرآن کی بلندی، سر بلندی اور اس کی معرفت کی عظمت بلند ہوتی رہی ہے، یہ لوگ اس کے معرفت سے آگاہ رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن نازل ہو گیا، اور نازل ہونے کے بعد اس کی جو صورت بنتی رہی ہے یہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پہ انسانیت ہوگی وہاں پہ صرف لفظوں کا قرآن ہے اور بظاہر ترجمہ ہے، جہاں پہ مومن ہوگے وہاں پر بھی ترجمے کی تفہیم ہے۔ لیکن کوئی گروہ ایسا ہے جو یہ جانتا ہے کہ قرآن کہاں سے چلا، کس طرح آگے بڑھا، کب ظاہر ہوا، ظاہر کیسے ہوا، اس کا مفہوم کیا ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑی اس کے مفہوم کو جس انداز سے ادائیگی کی جائے وہ مفہوم کیا ہے، اس کی تجوید کیا ہے، اس کی قرأت کیا ہے، اس کی معرفت میں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے 70 جو باطن ہیں ان کے مفاہیم کیا ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے۔ تو بس ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مانو ان کو کہ جن کے پاس قرآن کا پورا علم ہے، اللہ بغیر کسی وجہ کے ان لوگوں کو رسول کی شہادت پہ فائز نہیں کرتا۔ رسول کے رسول ہونے کی شہادت کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک طرف گواہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ رسول کی شہادت وہ شہادت ہے کہ قرآن جس کے ساتھ ساتھ ہے، ادھر رسول کی تخلیق ہوئی، ادھر رسول کو علم عطا ہو گیا، اب جو قرآن میں موجود ہے وہ رسول کے پاس ہے۔ جو رسول کی رسالت کا گواہ ہوگا وہ قرآن کے سفر کا بھی گواہ ہوگا۔ جب اللہ نے یہ بات معین کر دی ہے تو قرآن میں بغیر کسی وجہ کے نہیں آیا، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول تیری شہادت کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ سبحان اللہ۔
یعنی یہ قرآن کا سفر رسول کا سفر، اور رسول کی رسالت کا سفر قرآن کا سفر، جو گواہ رسول کی رسالت پہ ہے وہی رسول کے معارف پر بھی گواہ، رسول کے معارف میں سے ایک معارف قرآن ہے، تو اسے رسول کے گواہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کے پاس جو معارف ہوں ان کا بھی گواہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ من عنده علم الکتاب، آگے بھی کہا کہ وما یعلم تاویلہ، اور کوئی نہیں اس کی تعویل، قرآن کی تعویل جانتا الا الراسخون فی العلم، راسخون علم کے علاوہ، اور پھر انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور امام مبین میں ہم نے ہر چیز کا علم۔ اور پھر ایک عجیب جملہ ہے کہ وما یسألہ، اگر تم نہیں جانتے، واسألہ، سوال کرو، اسأل، سوال کرو، کن سے؟ جو اہل ذکر ہیں، قرآن مجید کے بارے کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے کائنات میں کون ہوگا جس کے پاس سوال نہیں ہوگا؟ لیکن کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ اہل ذکر ایسے ہونے چاہیے کہ سوال کہیں سے آئے وہ جواب دے سکیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوائے علی علیہ السلام نے، سوائے علی علیہ السلام کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی، سوال مجھ سے پوچھو۔ معلوم یہ ہوا کائنات کا کوئی سوال ہو، علی اس منزل پہ موجود تھے جو اس آیت کے سبب اس مقام پہ فائز ہوئے تھے کہ سوال کرو، اہل ذکر سے اللہ کا حکم ہے سوال کرو۔ اب کوئی سوال لے کے جائے اور جواب نہ ملے تو یہ آیت باطل ہوتی ہے، قرآن کی آیت باطل ہو نہیں سکتی، اس کا مصداق ہونا ضروری ہے۔ علی نے سلونی سلونی کہہ کے کوئی اپنی تعریف نہیں کی ہے، اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ یہ کوئی اپنی کوالٹی نہیں بتائی ہے، یہ تو کوالٹی رسول کے پاس بھی تھی۔ نعرہ حیدری، میرے بیٹے نے کل وہ سوال پڑھتے کے دوران مجھ سے پوچھا کہ یہ نام آ گیا ان صحابی کا، بابا یہ تو اس طرح کی صورتحال تھی، تو میں نے سورہ قیامہ کے حوالے سے، یعنی یہ تفسیر بحث ہے کہ قرآن کے جمع کرنے میں ان کا کام رہا ہے، ان کا کام رہا ہے، یا قرآن کے بیان کرنے میں یہ ہے، کاتب وحی یہ ہیں۔ قرآن سورہ قیامہ میں گفتگو کر رہا ہے انا علینا جمع و قرآن ہو، سورہ قیامہ میں یہ تو ہمارے ذمہ داری ہے کہ قرآن کو ہم جمع کریں گے اور اس کو ہم بیان کریں گے۔ ثم قرآن ہو واتبع قرآن ہو، اور اے حبیب جب ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم قرآن پڑھیں تو تم بھی اس کی اتباع کیا کرو۔ ثم انا علینا بیانہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں میں سورہ قیامہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جمع انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، وہاں پر جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ تو اللہ نے سورہ قیامہ میں کلیئرلی کہہ دیا بھائی یہ قرآن ہے، اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری، اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری۔ رسول کے ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن بیان ہو رہا ہے، بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر جب تم اس کو پڑھتے ہو، جب ہم اس کو پڑھیں تو تم پڑھو، رسول کے ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن پڑھنے والا پروردگار رسول کے ہونٹوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، تیسری چیز کہ یہ دیکھیں تین ہی فیز ہیں، یا تو قرآن نازل ہوا تو کہیں جمع ہوا، جمع ہونے کے بعد اس کو پڑھا گیا، پڑھا ہونے کے بعد اس کو بیان کیا گیا، تیسری تو کوئی چوتھی تو کوئی فارم نہیں ہو سکتی، یعنی سمجھ میں کسی کے نہیں آیا تو اس کی مسئلہ ہے نا، لیکن رسول کی امانت اسی وقت ثابت ہوگی کہ جو نازل ہوا وہ رسول کے پاس ہے، جو نازل ہونے کے بعد پڑھا گیا وہ رسول کے پاس ہے، اور اس کے بعد جو اس کے لیے بیان کیا گیا کہ اس کے یہ معنی وہ رسول کے پاس۔ تینوں کام ہی، یعنی کمال ہے صداقت کہ تینوں ہی کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ سورہ قیامہ میں کہا کہ دیکھو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جمع کریں۔ اب جمع پہلے کتاب میں تھا، کتاب کے بعد نزلنا اعلیٰ، اب ہم نے اپنے عبد کے دل پہ قلب پہ نازل کیا، فرقان کہا۔ جب قرآن کتاب میں ہے تو اس کو کتاب کہا گیا، وہ کتاب ایک لوح محفوظ میں ہے۔ کتاب نازل ہوئی تو جب نازل ہو کے، یا قرآن جب نازل ہوا اور قلب محمد پہ آیا اس کو فرقان کہتے ہیں، مطلب میں صرف مختصر، اور قلب محمد پہ نازل ہونے کے بعد جب لوگوں تک پہنچے، کاغذ پہ منتقل ہو تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ گفتگو ہے۔ تو یہ تین ہی فیز ہیں اس کے، تو تینوں فیزز میں رسول
کہ یہ تینوں ایکشنز کو اللہ نے اون کر لیا. تو اب یہ بحث کہ اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا، بات یہ ہے کہ جو وارثان علم ہیں یہ انہی کے ذریعے سے یہ سارے فیزز طے کیے اللہ نے کروائے. بالکل اسی طرح کہ ان الذین یبایعون، جو بھی تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو ہاتھ رسول کا تھا. رسول اپنے دور میں اہتمام کر گئے تھے اور جو راسخون فی العلم تھے، جو وارثان کتاب تھے، ان کو دے گئے تھے، اور دے جانے کے بعد یہ ساری بحثیں ہیں. تو اس لیے تو یہی وجہ ہے کہ جب قرآن لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے تو انہو قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس پہ بڑی بحث قرآن مجید میں، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ اس کو چھو نہیں سکتا. تو دیکھیں چھو کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ کتاب کا لفظ ہے. کتاب وہ ہے کہ جو مطہرین کے لیے، اور مطہرین کے لیے قرآن مجید نے بڑی کلیئرلی پورے اس میں ایک آیت دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مجید میں ڈیفائن ہی نہیں ہوئے، مطہرون ہیں. اگر ایک کا تذکرہ ہوتا تو پریشانی ہوتی کہ حضرت مریم کو بھی طاہرہ کہا گیا ہے. مطہرون کہہ کے بتایا کہ یہ کوئی گروہ ہے اور اس میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ مرد ہیں. تو اس کا پتہ ہی چلتا ہے کہ قرآن مجید نے پھر اسی طرح طہارت عظمیٰ کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جن کا حق ہے طہارت، جس حق سے طہارت ان کو دی گئی ہے، یقیناً وہی اس کو مس کر سکتے ہیں. اور اس کو مس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فزیکل، وہ قرآن مجید کے وہ باطن ہیں جن سے آگاہ ہے. اہل بیت کی ہر فرد جن سے آگاہ، اور اہل بیت کی ہر فرد آگاہ نہ ہوتی اگر رسول علی کو زبان نہ چساتے، اگر رسول فاطمہ کے لیے اہتمام نہ کرتے، اگر منیت کی منزل پہ فائز نہ ہوتے، اگر حسین کو زبان نہ چساتے. تو یہی وجہ ہے میرے مولا نے کہا کہ جب مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رسول کی زبان سے اس طرح علوم لیے ہیں جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانا لیتی ہے، کہ انتظام چڑیا کا ہے، لائی چڑیا ہے، چڑیا اس معیار اور مقدار کو جانتی ہے، اور جب بچے کو دیتی ہے تو اس تعین کے ساتھ دیتی ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز رہنا چاہیے. چڑیا کی ممتا کے اگینسٹ ہے بات کہ وہ آدھا دانا خود کھا لے، آدھا دانا بچے کو دے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لے کے آئی ہے پوری امانت سے وہ اپنے بچے تک منتقل کرے، اور یہ ضروری ہے کہ پورے دن میں وہ اتنا دانا اکٹھا کرے کہ بچے کا اس دن کے لیے پیٹ بھر جائے. تو یہی ہوا ہے کہ رسول نے جتنی امانت سے اللہ سے قرآن کے علوم لیے، اتنی امانت سے علی اور اولاد علی کے لیے وہ منتخب ہے. صلی اللہ محمد. جو علوم علی کو ملے وہی علوم جناب سیدہ کو ملے. اور کل کی گفتگو بھی یہیں پر ہم نے سمیٹی تھی. قرآن مجید نے خواتین کے حوالے سے بڑی مدلل گفتگو کی ہے. بے شمار ایسے آیتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، تو تقویٰ کے مقام پہ قرآن نے کوئی فرق نہیں رکھا. تو ایک وقت آیا تھا جب قرآن میں آیتیں آتی ہیں کہ مردوں کے متعلق، تو اسماء بنت عمیس پہنچی رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ، یہ عجیب سی بات ہے کہ خواتین کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے. سورہ احزاب کی صورت آیات نازل ہوں، والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخاشعین والخاشعات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما. سورہ احزاب کی آپ نے سنی بھی ہوگی عام طور پر یہ، کیونکہ اس میں پروردگار نے جواب دیا کہ دیکھو کہ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کیٹیگری کوئی رہ ہی نہیں جاتی. مسلمین بھی ہیں تو مسلمات کے لیے بھی، مومنین ہیں تو مومنات کے لیے بھی، خاشعین اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی وہی. پھر اس کے بعد صادقین ہیں تو صادقات بھی ہیں. پھر اس کے بعد صابرین ہیں صابرات بھی ہیں. پھر اس کے بعد خاشعین ہیں خاشعات بھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس متصدقین ہیں متصدقات بھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس حافظین یعنی اپنی
جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس میں حافظات بھی ہیں. پھر ذاکرین اللہ کثیرہ و ذاکرین اللہ کثیرہ جو اللہ کا ذکر بڑا زیادہ کرتے ہیں وہ بھی ہیں, ذاکرات بھی ہیں. تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے, کوئی کوالٹی ایسی رہ ہی نہیں جاتی اس آیت کے بعد کہ یہ کلیم کیا جائے کہ مرد کسی وجہ سے جو ہے. یہ تو ہم ایک غیر ضروری مغرب کی بحث, مطلب میں مغربیت کو بہت قریب سے پڑھ چکا ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں بتاؤں کہ کس انداز سے, لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بنیادی پیراڈائم ہے وہ ساری انرجی صرف ہو رہی ہے کہ آپ پانی اور سیب کو کمپیئر کریں کہ سیب تو گرین ہے اور پانی گرین کیوں نہیں ہے, اور پانی تو بہتا ہے تو سیب کیوں نہیں بہتا. یعنی دو مختلف کردار ہیں, ان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی زیادہ, ان کی تخلیق مختلف, ان کے اجسام کے معاملات مختلف, ان کی فکر کے معاملات, ان کی جذبات. یعنی کوئی ڈومین لے لیجئے, ایموشنل ڈومین لے لیجئے, کوگنیٹو ڈومین لے لیجئے, کانیٹیو ڈومین لے لیجئے, کسی نوعی بایولوجیکل سچویشن دیکھ لیجئے, ہر جگہ پہ فرق ہے, ہر جگہ پہ فرق. جب دو چیزیں مختلف ہیں تو اس میں عورت اور مرد کو آپس میں کمپیئر کرنا, پھر اس کے لیے اس پہ ایک پورا ڈسکورس ڈیولپ کرنا, اس میں پھر پوزیشن لینا, اور پوزیشن یعنی نہ آپ تخلیق کے بارے میں جانتے ہیں نہ تخلیق کے رسپانسز کے بارے میں جانتے ہیں. ابھی آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ 0.05% تک جو ہے وہ برین کو ڈسکور نہیں کر سکے, دونوں کا برین ڈفرینٹ ہے, کچھ علم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود تو قرآن مجید نے نفی کی ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر نقص کا معاملہ ہے تو نقص کا معاملہ میرے مولا نے بھی بیان کیا, قرآن نے بھی بیان کیا. نقص کا مطلب جو ہے وہ برائی کے معنی میں نہیں ہے. نقص عورت میں 3 نقص بیان کیے گئے ہیں. ایک, کم عبادت, اپنی جسمانی وجوہات کی بنا پر, بعض چیزوں کی وجہ سے کم عبادت, مردوں میں وہ نہیں. دوسرا جو ہے وہ نقص سے اب, یعنی 2 گواہیاں ایک دوسرے کو جلدی بھول جاتی ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ 2 گواہیاں لے لیا کرو جب خواتین کی بات ہو, تاکہ وہ ایک دوسرے کو یاد کرا دیں. 2 گواہ مرد کے, لیکن اگر عورت آ جائیں تو 2 عورتیں, کیوں؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کو یاد. نقص ہے. تو یہ تیسرا چیز جو ہے, ایک چیز عبادت کا, دوسرا یہ, اور تیسرا نقص وراثت کا. یہ نقص کا لفظ جو ہے اس نے بڑا پریشان کیا ہے, جبکہ نقص کا معاملہ یہ ہے کہ کسی چیز میں وہ کمی جو اس کے حق میں, یہ برائی کے زمرے میں نہیں ہے. بہت سے نقص ہم میں ہیں جو ہمارے حق میں ہیں. میرے بال اگر جھڑ جائیں, اور ہم وہ اردو کی زبان میں کہتے ہیں اگر یہ بالکل ہی ہم چاند ہو جائے, نظر اچھی مثال ہے, تو یہ جی. اور دیکھیں, اور اس کی ایک مثال ہے کہ شیطان نے ایک جملہ عجیب کہا ہے کہ میں تغیر, آپ نے شاید سنا ہوگا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ میں ان کی شکلیں تبدیل کرا دوں گا. فلا تغیرنا, میں ان کی شکلیں تبدیل کرا دوں گا. یعنی جو لوگ ہوں گے مردوں والے وہ عورتوں کی طرح دکھائی دیں گے, عورتوں والے مردوں کی طرح دکھائی دیں گے. اور یہ ایک سفر ہے جو پورا, آپ نے اگر آپ مائیکل جیکسن کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں عجیب و غریب معارف ہیں کہ وہ کس قدر ایک ریزنیبل شخص تھا, اور اس کے بعد اس نے اپنی چہرے کو اپنے نفس کی ہوا پہ تبدیل کیا. میں نے وہ اس کا دیکھا اور وہ میں حیران ہوں. میرے قرآن مجید کی آیت, مجھے اسفر نے بتایا کہ بابا یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اس کے یہ ایک اپلیکیشن ہے ہمارے سامنے. اس کے علاوہ بھی بہت, مغرب میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب کیا صورتحال ہو رہی ہے کہ ایک پوری تحریک اٹھ گئی. تو یہ نقص وہ نقص نہیں ہے جو اردو میں نقص ہوتا ہے. اس نقص کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کامیابی اس نقص کے سبب ہے. جب وہ تربیت کریں گے اولاد کی تو وہاں پہ ان کو جس نوعیت کی چیزیں درکار ہیں وہ ان کے پاس ہے, وہ نقص ہم میں ہے. ہم جس طرح جا کے میدان میں لڑتے ہیں وہاں پر جو چیزیں ہمیں چاہیے, جو جرأت اور گفتار اور شجاعت ہمیں چاہیے, وہ ہمارے پاس, وہ نقص ان کا. تو بتانے کا مقصد اللہ نے تخلیق میں کہیں کوئی نہیں کمی رکھی, وجہ صرف اس لفظ نقص کی وجہ سے. اور عزت و احترام میں اللہ اکبر, یعنی خواتین میں کس قدر بلند خواتین آئی ہیں. خواتین میں کچھ چھوٹی خواتین ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ خواتین, کیونکہ عورت کا لفظی کا مطلب چھپانا ہے,
تو قرآن نے بھی کوشش کی ہے کہ چھپایا جائے، اور عورت کا لفظ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا خزانہ جو چھپا ہو۔ پروردگار نے عورت کو وہ ساری کی ساری صفات عطا کی ہیں جو گھر میں رہ کے سیٹل ہوتی ہیں، اور باہر نکل کر ان میں فرق پڑتا ہے، ان میں کمی واقع ساری آپ کوئی اٹھا کے دیکھ لیں۔ جذبہ بچے کو گھر میں دیکھ کے، جتنے غور سے گھر میں دیکھ کے وہ بچے کو محبت کے جذبے سے جواب دے سکتی ہے، اگر بھیڑ میں کھڑا کر دیں گی تو بچے کو محبت سے دیکھ نہیں سکیں گے۔ بچے کے رونے پہ جتنی توجہ کے ساتھ وہ گھر میں رسپونڈ کر سکتی ہیں، آپ بازار میں بچے کے لیے کوئی مشکل کریٹ کر دیں، وہ اتنی توجہ کے ساتھ، اپنے تحمل کے ساتھ رسپونڈ نہیں کر سکتی۔ خواتین کی پہلی سے لے کے آخری صفات تک تمام صفات وہ ہیں کہ جن کو عروج پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر میں ملیں گی، اور ضرورت کے وقت اگر وہ باہر آ کر وہ کرتی ہیں تو ان صفات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ نیچرل ہے، اور مردوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ اگر صبح کام پہ جانا چاہیں گے اور رات کو کسی وجہ سے تمام رات کو آپ نہیں سو سکے تو صبح وقت میں، صبح جاب پر جا کر یا صبح کسی جگہ پر جا کر آپ کی پرفارمنس نیچے جائے گی۔ یہ اس کے برعکس ہے۔ اس لیے مردوں کے کردار کو باہر کے لیے بنایا گیا ہے، مرد باہر کے کام سے انجام دیتے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت ظاہر ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ کا بچپن میں انگارہ اٹھا کے کھا لینا عصمت کے بظاہر منافی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انی عبداللہ، جب حضرت مریم آئی ہیں حضرت عیسیٰ کو لے کے تو کہا انی عبداللہ، اور پھر دوسرا لفظ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، نہیں، پہلے عبدیت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ جو لوگ جو یہودی کھڑے ہوئے ہیں یہ حضرت عزیر کے ابنیت کے معاملے سے خارج ہو جائیں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا ہوئی، بچپن میں کہہ رہے ہیں، یعنی مجھے علم عطا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے پاس بھی علم موجود تھا۔ ہر نبی علم کے اوپر نبی ہوتا ہے، یعنی علم کی وجہ سے نبی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو انگارہ کھا لیا بظاہر یہ عدل کے خلاف تھا۔ معصوم کو علم ہوتا ہے کہ کس چیز میں کیا، لیکن کیونکہ مقصد آگے بہت بڑا تھا لہذا اللہ کا امر نافذ ہوا، اللہ کے امر سے حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھا کے کھا لیا اور زبان جل گئی، اور اس کی وجہ سے وہ ہکلاتے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کی۔ تو بعض جگہوں پہ جہاں ضرورت پڑ جائے کہ بڑے مقصد کو بچانے کے لیے باہر آنا پڑ جائے، جناب سیدہ جو دربار میں گئی ہیں تو وہ فدق کو بچانے کے لیے نہیں گئی تھی، انہوں نے تو خلیفہ کو دنیاوی خلافت کا چہرہ دکھانا تھا، اور ایک مقام پہ خلیفہ کو لا کے کھڑا کر دیا تھا جہاں دو رائے تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ فدق جناب سیدہ کو دے دے اور حکومت سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ اس کے فوراً بعد جناب سیدہ نے یہ دعویٰ کر دینا تھا کہ اگر ابھی تو نے مجھے صدیقہ تسلیم کیا ہے اور میری گواہی کو سچا مان لیا ہے تو اب دوسرا دعویٰ میرا یہ ہے کہ تو خلافت کی جس کرسی پہ بیٹھا ہے وہ علی کے لیے ہے، وہ علی کے لیے خالی کر، کیونکہ سچا مان چکا تھا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ایک مقام یہ تھا، دوسری رائے یہ تھی کہ تو فدق لے لے اور آخرت چھوڑ دے۔ عقل مند ہوتا تو فدق دے کے آخرت بنا لیتا، لیکن جیسے میں نے کل کہا ابو حنیفہ کو میرے امام نے کہا تھا کہ حب دنیا تجھے چھوڑے گی نہیں کہ تو قیاس کو چھوڑ دے، وہاں پہ بھی معاملہ یہ تھا، حب دنیا نے خلیفہ کو چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آخرت بچا لیتا اور فدق چھوڑ دیتا۔ تو میں نے عرض کی قرآن مجید کی آیت ٹھیک، لیکن اس میں جو آخری مفہوم ہے عد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جتنی کریکٹرسٹکس ہیں مسلمین، کوئی اس میں نیگیٹو کریکٹرسٹک تو نہیں ہے، باوجود اس کے کہ مسلمان بھی غور کریں ساری پازیٹیو کریکٹرسٹکس ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی آخر میں جملہ رکھا عد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہوئی ہے اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ مغفرت ہوتی ہے اس وقت کہ جب آپ نے استغفار کب پڑھتے ہیں، کوئی جرم سرزد ہوا، کوئی گناہ سرزد ہوا، معلوم ہوا کہ اتنے مومن بھی ہیں، خاشعین بھی ہیں، پوری لسٹ ہے مسلمانوں کی ان کریکٹرسٹکس، ان کے باوجود مسلمانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی بظاہر جو یہ ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہوئی ہے۔ مغفرت کا رکھا جانا یہ بتاتا ہے کہ گناہ کی گنجائش ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم بھی ہے، اچھا کام کریں گے تو اجر، لیکن گناہ بھی ہوگا سرزد اور اچھے کام بھی کریں گے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے استغفار ہے، ایسے ہی نا۔ اب دیکھیے یہ ایک کیٹیگری ہے مسلمانوں، دوسری کیٹیگری ہے ازواج مطہرات، جن کے لیے کرائیٹیریا چینج ہو گیا ہے۔ سورہ احزاب میں کرائیٹیریا چینج ہو گیا،
کیا کرائٹیریا چاہیے؟ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن، تم میں سے جو لوگ بفاحشۃ مبینہ، جنہوں نے کوئی بہت برا کام کیا ہے، بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی بہت برا کام کرے گی، کیا ہوگا؟ یضاعف، ہم انہیں عذاب دیں گے، یضاعف لہا عذاب الضعفین، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، دگنا ان کے لیے خطرہ ہے۔ ذالک کانا ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بڑا آسان کام۔ تو اس کا مطلب ہے ازواج مطہرات میں بھی یہ روم ہے کہ وہ گناہ کریں گی، اور قرآن کی آیت کسی کے لیے ہی ہوگی نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے گناہ کیا ہی نہیں کبھی اور اس کے بعد اگر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ازواج کے لیے ہوتا تو پھر قرآن کی یہ آیت میننگ لیس ہے۔ اگر یہ صورتحال، تو کیونکہ پہلے اللہ نے رجس سے دور رکھا ہوا ہے تو یہ قرآن کی آیت کس ازواج کے لیے؟ تو پھر یہ تو آیت کا مفہوم، اس کا مطلب ہے کہ آیات کی جو آیت ہے تو یہ بھی ایک دلیل ہے، لیکن اس کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے اگر لیکن کرائٹیریا چینج ہو گیا ہے، پہلے سارے مسلمین سے لے کے مومنین خاشعین ان سب کے لیے کہ بھئی آپ گناہ کریں گے تو استغفار کریں، اگر اچھا کام کریں گے تو ہم اجر دیں گے۔ یہاں کہا کہ یہ کرائٹیریا ہوگا لیکن ڈبل ہوگا کہ ہم تمہیں دوہرا عذاب دیں گے اگر فاحشۃ مبینہ۔ ایک بڑی غلط فہمی جس کا میں آدھا سمجھ، دیکھیے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی، حضرت نوح کی بیوی نے بھی، حضرت لوط کی بیوی نے بھی، اور جناب ختم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امہات المومنین کسی نے دینی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے لیے سنت معصومین کی خاموشی ہے۔ تو یہ بات بڑے راسخ کر لیں کہ کہیں پر کوئی ایسی گفتگو ہو تو یہ سنت معصومین کے خلاف ہے کہ آپ ان کے جو دینی غلطی ہے اس میں آپ اس کو دینی غلطی سمجھیں، لیکن اگر گفتگو اس پر کوئی اس انداز سے کرے کہ وہ گفتگو ناشائستگی میں جا رہی ہو تو روکیں۔ آپ پر روکنا سنت معصومین کی روشنی میں جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا فساد نہ کھڑا ہو۔ معصومین بالکل خاموشی اختیار، ایک نے نہیں 5 6 7 معصومین سے پوچھا، 7 معصومین سے پوچھا گیا اور سب نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس لیے ذرا ہمیں سیرت اہل بیت کو تھام کے رکھنا چاہیے۔ فتنہ تو اشد من القتل، قتل سے زیادہ چیز ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے کسی وجہ سے تو کیا ہوا، گفتگو کہاں پہنچی؟ گفتگو پہنچی کہ جنہوں نے برا کام کیا ان کے لیے دوہرا عذاب اگر ازواج رسول ہوں گے۔ اور میں اب دیکھیے جنہوں نے اچھا کام کیا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اگر تم میں سے ازواج رسول تم میں سے کوئی اچھا کام کرے گی للہ اللہ کے لیے ورسولہ اور اللہ کے رسول کے لیے نوتہا اجرہا مرتین، ہم اسے ڈبل اجر عطا کریں گے۔ تو کرائٹیریا کیا آ گیا کہ ازواج نبی کے لیے کرائٹیریا مختلف ہے، اچھا کام کریں گے تو دوہرا ثواب، برا کام کریں گی تو دوہرا عذاب۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو لیکن دوہرا عذاب کا کیا مطلب ہے کہ روم موجود ہے گناہ کرنے کا، وہاں مسلمانوں کی ایک طویل لسٹ تھی تمام کریکٹرسٹکس کے ساتھ، لیکن باوجود اس کے وہ عصمت کے لیول پہ فائز نہیں تھے، وہاں گناہ کی جو ہے روم موجود تھا۔ یہاں پر ازواج نبی آ گئی ہیں لیکن گناہ کے چانسز موجود ہیں۔ ایسے ہی ہے نا قرآن کی آیت، پہلی میں نے جو آیت پڑھی آپ دیکھیں کہ جب مسئلہ اہل بیت کا آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب خواتین اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اللہ یہ بات ماننے کے اس بات کا اظہار کرتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی مغفرت ہو، وہاں پہ صرف ایک جملہ کہتا ہے انہیں طاہر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ رجس گناہ اسم آ ہی نہیں سکتا، لہذا ان کو ایسے طاہر کیا گیا ہے جیسے طاہر رکھنے کا حق ہے۔ تو جب مسلمانوں کی بات آئے گی تو وہاں پر گناہ ہو سکتا ہے، ازواج مطہرات کی بات آئے گی تو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب جناب سیدہ کی بات آئے گی تو وہاں شائبہ گناہ بھی نہیں ہے۔ عجیب قرآن مجید نے کس انداز سے جناب سید رکھی، اور بہت سے بڑے ہیں مضامین لیکن وقت کی کمی۔ یہی بیوی ہیں جنہوں نے دعا کی تھی کہ حسین کے لیے کوئی جانثار ایسا ہو جو میرے حسین۔ میرے مولا نے اپنے بھائی سے کہا کہ کوئی بہادر قبیلہ ہو
اور اس کی صالحہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا فرزند مجھے اللہ عطا کرے جو کل کربلا میں حسین کے کام آئے۔ تمام عمر ام البنین تمام جناب سیدہ کی کنیزی کا دعویٰ کرتے اور اپنے عمل سے بھی یہی ثابت کرتے تھے۔ عباس کو بلا کے بی بی فرماتی تھی عباس دیکھو تم ام البنین کے بیٹے ہو، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کی کنیز کے طور پہ یہاں دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان پہ حسین کے لیے بھائی کا لفظ آ جائے، دیکھو تم ان کے غلام ہو، کہیں ایسا نہیں۔ اور حضرت ام البنین کے 4 بیٹے تھے اور وہ چاروں بیٹے حسین کی اعانت میں کربلا کی طرف گئے۔ جب کربلا کی جنگ شروع ہوئی تو حسین ایک مقام پہ شب عاشور میں روئے ہیں۔ حضرت عباس، یہ وہ مقام تھا کہ جب شمر نے امان نامہ حاصل کیا، شمر نے، اور اپنے سپاہیوں کو دیا کہ جاؤ عباس کے کہو کہ کیونکہ تم ہمارے دور سے اجزا میں آتے ہو تو تمہارے لیے ہم امان کا اعلان کریں۔ وہ پہنچا تو حضرت عباس جلال میں آ گیا۔ حضرت عباس نے لعنت وارد کی اس پر، اور حسین نے جب عباس کی یہ وفا دیکھی نا تو شب عاشور پہلی دفعہ روئے، مولا روئے، مولا گریا۔ جب صبح ہوئی نا، صبح ہوئی تو حسین عباس کی طرف دیکھتے ہیں، عباس حسین کی طرف دیکھتے ہیں۔ عباس نے سب سے پہلے آ کے اجازت مانگی اور حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں تو اس لشکر کے اصحاب و انصار و ہاشمیوں کو تیار کرنا ہے اور بھیجنا ہے۔ اب اصحاب جاتے ہیں، عباس ان کو تیار کرتے ہیں، حسین لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، عباس اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ قافلے، وہ پورا قافلہ جو کربلا میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے ایک ایک شخص کی میت کو خیمے تک لاتے ہیں، اس کے ورثاء تک پہنچاتے ہیں۔ عباس یہ کام کر رہے ہیں۔ جب سب اصحاب چلے گئے نا تو دوبارہ مولا کے پاس ہے، مولا اب تو سب اصحاب چلے گئے، میں بھی آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، مولا اجازت کا طالب۔ حسین نے کہا نہیں، عباس اقربا ہیں، بنو ہاشم ہیں، اصحاب جا چکے، انصار کو تیار ہو، اب عباس انصار کی تیاری۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو جا رہے تھے، کسی کو زرہ پہناتے تھے، زرہ بڑی ہو جاتی تھی، زرہ کو چھوٹی زرہ کا انتخاب کرتے تھے۔ اب جب سب اصحاب بھی چلے گئے پھر دوبارہ مولا اب تو اصحاب کے بعد انصار بھی چلے گئے، اب تو صرف بنو ہاشم ہے، اس غلام کو اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا نہیں، پھر ابھی نہیں۔ بنو ہاشم کے لوگ جانے لگے۔ اللہ اکبر، روایتیں بتاتی ہیں کہ اکبر بھی چلے گئے۔ جب اکبر گئے نا اب عباس بہت پریشان ہے، اب عباس گھبرا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ مولا کے پاس آئے، مولا اب اجازت دے دیجئے، اب مولا اجازت دے دیجئے۔ مولا نے اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اور جا کے جنگ کروں۔ اب تو قاسم بھی نہیں ہے، اب تو اکبر بھی نہیں ہے، اب تو اونو محمد بھی نہیں ہے، اب میرے بھائی بھی نہیں، کوئی بھی اب تو نہیں رہا۔ مولا نے، حسین نے ایک دفعہ عباس کے چہرے پہ نظر کی، عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ عباس نے عجیب جملہ کہا، فنظر عن جنوب انا شمال ہی و یمین ہی۔ عباس نے شمال اور جنوب پہ نظر کیا اور کہنے لگے مولا وہ لشکر ہے کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ لشکر ہے کہاں؟ رہ کون گیا ہے جس کا مجھے آپ علمدار کہتے ہیں؟ نہیں عباس، تم جاؤ گے، تم میری قوت ہو،
تم میرا حوصلہ ہو. اب عباس کو سمجھ نہیں آ رہا. اب ایک طرف ام البنین کی نصیحت ہے, کہیں ایسا نہ ہو عباس کہ دوسرے ہاشمی حسین پر سبقت لے جائیں اور تم قربان نہ ہو اور تم واپس آؤ. عباس کے ذہن میں وہ وصیت گونج رہی ہے. اب عباس کو اچانک عباس نے اپنی سماعت خیموں پر مرکوز کی تو ایک بچی کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی, العطش العطش. جب خیمے میں گئے نا تو دیکھا کہ وہ بچی بہت سے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تم فکر نہ کرو, ابھی میرے امو زندہ ہیں, جب تک میرے امو زندہ ہیں یقیناً ہمارے پاس پانی آ جائے گا. عباس یہ منظر دیکھ کے تڑپ گئے. سکینہ کو بلایا, کہا سکینہ وہ مشک بھی اپنے ہاتھ میں لو. سکینہ کو گود میں اٹھایا. اب حسین کے پاس آئے. حسین نے دور سے دیکھا عباس سکینہ کو لے کر آ رہے. سمجھ گئے کہ عباس کربلا کی سب سے بڑی سفارش کے ساتھ آ رہے ہیں. دور سے کہا عباس میں سمجھ گیا. ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کی سفارش لائے ہو, جاؤ اس سے جہاد ہے. دوسرا جملہ سکینہ سے کہا بیٹا اپنے ابو کو بھیج تو رہی ہو, کل شمر کے تماچے پڑیں گے, جب بندے چھینے جائیں گے, جب دامن میں آگ لگے گی تو عباس کو بہت یاد کرو گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس نے اذن جہاد حاصل کیا. عباس نے اذن جہاد حاصل کیا. اب گئے ہیں پانی کے لینے کے لیے. ایک ہاتھ میں علم, ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے. خانہ فرات پہ پہنچے. بہت بڑا لشکر ہے جس کو ختم کیا. ختم کرنے کے بعد پانی بھرا. اب دوسری طرف ابن سعد نے کہا دیکھو یہ عباس سے جنگ نہیں ہے. اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا تو وہاں پر اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے لشکر کو تیز کر دیں گے. اس پانی کو روکو. تمام فوج اشقیاء نے اکٹھا حملہ کیا. عباس کا ایک بازو گیا. عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم و مشکیزہ سنبھالا. دوسرا ہاتھ قطع ہوا. عباس واپس جانا چاہتے ہیں. کسی سے وعدہ کیا ہے کہ پانی پہنچے گا. عباس نے اپنے دانتوں میں مشکیزہ اور علم لیا اور آگے بڑھے. اچانک حملہ سب نے مل کے کیا. عجیب معاملہ ہوا. عباس گھوڑے سے نیچے گر لگے. پانی بہ گیا. پانی کیا عباس کی آرزویں, عباس کی امیدیں, عباس کی جوانمردی بہ گئی. عجیب انداز, کہیں سے تیر آیا, آنکھوں میں پیوست ہوا, آواز دی یا ہے حسین ابن علی, اے آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے. اب حسین نے جیسے ہی دیکھا نا کہ عباس گھوڑے سے گرے, اب حسین اٹھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے. حسین اٹھتے ہیں مگر کمر میں وہ دم نہیں کہ اٹھے. اللہ اکبر. جب پہنچے ہیں نا کمر کو تھام کے کسی بھی لاشے کو لانے میں. حسین جب گئے واپسی پہ جو مرضی حال رہا, لیکن جب گئے ایک اکبر کا لاشا ہے, ایک عباس کا لاشا ہے. حسین چلتے ہیں اپنی کمر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. عباس کے پاس پہنچے, آپ نے گریا کیا, مجلس ختم ہو. اللہ اس کا اجر دے. آخری چند جملے. اب جب حسین پہنچے نا عباس کے پاس تو عباس کو اپنی زانو پہ لیا. زانو پہ لینے کے بعد عباس نے کہا مولا میں جب پیدا ہوا تو پہلی نظر آپ پہ تھی, چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آخری نظر آپ پہ, آپ کا دیدار کر لوں. حسین نے کہا ہاں کھولے. عباس نے کہا میں آپ کو زحمت نہ دیتا, لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے, اس کے باوجود میں زحمت نہ دیتا, لیکن ہاتھ ہی نہیں ہے کہ تیر نکال سکوں, خون صاف کر سکوں. حسین نے تیر نکالا, آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے پہ نظر کی. مولا بہت شرمندہ ہوں, سکینہ سے کہیے گا چچا کے پاس اب نہ ہاتھ ہے, نہ آنکھیں ہیں, نہ جسم کے دوسرے حصے صحیح سلامت ہیں. میں پانی نہیں لا سکا. آقا ابو حسین نے کہا عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دو. اب عباس کے لیے عجیب امتحان ہے. جب حکم امام
سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، جب دیکھتی تھی علم ادھر جا رہا ادھر جا رہا پریشان ہو جاتی تھی، صبح سے دیکھ رہی ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، لیکن بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو آس دے رہی، ابھی میرے چچا آئیں گے پانی لے کے آئیں گے، میں سب سے پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی، چھوٹے سب سے پہلے پانی پیتے ہیں، پھر اس کے بعد تم پانی پیو گے، پھر جب وہ عالم گرا نا